ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فوٹو ریسپریشن۔ فوٹو ریسپریشن کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ڈارک ریئیکشن آف فوٹو سنتھسس کو۔ ڈارک ریئیکشن آف فوٹو سنتھسس میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھی تھی کاربن فکسیشن کی، اور اس میں رائبولوز بائی فاسفیٹ ایک 5 کاربن کا ایک شوگر تھا، اور اس کو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ کیمیکلی ریئیکٹ کر کے پی جی اے بنے تھے 2، اور ایک پی جی اے 3 کاربن پر مشتمل ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ روبیسکو انزائم کی موجودگی میں یہ پروسیس اکر ہوا تھا اسٹروما میں۔ آج فوٹو ریسپریشن میں اس کے اگینسٹ ہم جائیں گے، یعنی اسٹروما میں وہی رائبولوز بائی فاسفیٹ جو کہ 5 کاربن کا ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جگہ آکسیجن کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کرے گا، اور اس ریزلٹ پی جی اے کی جگہ گلائکولک ایسڈ بنے گا، یا اس کو گلائکولیٹ بھی کہتے ہیں۔ اب انزائم وہی روبیسکو انزائم ہے، لیکن اس انزائم میں دونوں قسم کے پراپرٹیز ہوتے ہیں، آکسیجن کو فکس کرنا یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی کاربن کو فکس کرنا۔ یہ دونوں پراپرٹیز اسی ایک انزائم میں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ روبیسکو آکسیجنیز کا کردار ادا کرے گی، یہ آکسیجنیز انزائم کا کردار ادا کر کے آکسیجن کو رائبولوز کے ساتھ کیمیکل ریئیکٹ کرے گی، اور لائٹ بھی موجود ہوگی۔ تو جب یہ گلائکولک ایسڈ بنے گی، پھر یہ آگے گلائسین امینو ایسڈ میں تبدیل ہو جائے گی، اور گلائسین امینو ایسڈ آگے سیرین امینو ایسڈ میں کنورٹ ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ریلیز ہوگا۔ تو یہ پروسیس ہے فوٹو ریسپریشن کا، جو کہ اسٹروما میں اکر ہوتا ہے، اور یہ فوٹو سنتھسس کا اگینسٹ ہوتا ہے، یا ڈارک ریئیکشن کا اگینسٹ ہوتا ہے۔ جب ہاٹ اور ڈرائی کنڈیشنز ہوتے ہیں تو پلانٹ کے لیوز کے اسٹروما کلوز ہو جاتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ انٹر ہونا بند ہو جاتا ہے، اور آکسیجن کی کنسنٹریشن اسٹروما میں بڑھتی جاتی ہے، کلوروپلاسٹ کے اسٹروما میں، کیونکہ وہاں فوڈ کی بریک ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور ایز اے ریزلٹ آکسیجن ریلیز ہوتا ہے، اور آکسیجن چونکہ اسکیپ نہیں ہوتا، اسٹومیٹا بند ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں پر آکسیجن کی کنسنٹریشن بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ہے فوٹو ریسپریشن۔ اب اس کے ہے ڈس ایڈوانٹیجز۔ تو پہلا ہے کہ یہ فوٹو سنتھسس کی اگینسٹ ہوتی ہے۔ دوسرا ہے انرجی ویسٹیج اکر بٹ نو آؤٹ کم۔ انرجی ضائع ہوتی ہے، لیکن کوئی باڈی کی انرجی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لہٰذا انرجی کا ضائع ہونا اور کوئی فائدہ نہ ہونا، تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہے۔ تھرڈ نمبر ہے پلانٹ کی گروتھ لیمٹ ہو جاتی ہے، اور پلانٹ اپنا نارمل گروتھ نہیں کر پاتے۔ اور لاسٹ نمبر ہے آکسیجن ڈیکریز پرسنٹیج ان انوائرمنٹ، یعنی جب آکسیجن اندر یوز ہو رہی ہوتی ہے پلانٹ کی باڈی کی، تو یہ باہر انوائرمنٹ میں ریلیز نہیں ہو پاتی، اور جس کی وجہ سے اسٹریسفل کنڈیشنز ہوتے ہیں ہیومن کے لیے، جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے۔ اوکے، تھینک یو۔